یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 17 اگست 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: جان، سنہری متن، زبور۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ عظمت اور جلال اس کے حضور ہیں، قدرت اور جلال اس کے مقدس ہیں۔ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یسایا۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان خداوند میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلعت سے مجھے ملبس کیا، جیسا دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگھار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ دانییل۔ نبوکد نظر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افزون ہوں۔ میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خداوند تعالیٰ نے مجھ پر آشکار کیے ہیں۔ اس کے نشان کیسے عجیب اور اس کے عجائب کیسے محیب ہیں۔ اس کی مملکت ابدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت۔ یہ سب کچھ نبوکد نظر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بابل اعظم نہیں، جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے، کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ بادشاہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکد نظر بادشاہ، تیرے حوالے میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی۔ اسی وقت نبوکد نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکد نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبہ پھر بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکد نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے کاموں میں راست ہے۔ یرمیا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے
کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ لوقا۔ یسوع نے شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کہا۔ لوقا۔ تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ یعقوب۔ اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ پطرس۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بڑی خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر تم میں یہ باتیں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں۔ پطرس۔ کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ انسان جان کا اظہار ہے۔ سائنس جان کو بطور خدا، گناہ اور موت سے مبرہ، بطور زندگی اور ذہانت ظاہر کرتی ہے، جس کے گرد ہم آہنگی کے ساتھ عقل کے نظام میں ساری چیزیں گردش کرتی ہیں۔ جان بدلتی نہیں۔ جان میں نہ نشو و نما، بلوغت ہے نہ زوال ہے۔ یہ تبدیلیاں مادی فہم کے تغیرات، فانی عقیدے کے بدلتے ہوئے بادل ہیں جو ہستی کی سچائی کو چھپا لیتے ہیں۔ انسان ابدیت کی عکاسی کرتا ہے اور یہ عکس خدا کا حقیقی خیال ہے۔ اس کی وسعت اور لامحدود بنیادوں سے اونچی پرواز کو بڑھاتے ہوئے خدا انسان میں لامحدود خیال کو ہمیشہ ظاہر کرتا ہے۔ لامحدود اصول کی عکاسی لامحدود خیال اور روحانی انفرادیت کے وسیلہ ہوتی ہے، لیکن وہ مادہ جو نام نہاد حواس ہیں، انہیں یا اصل یا اس کے خیال سے بالکل آگاہی نہیں ہے۔ انسانی قابلیتیں اس تناسب سے بڑھائی یا کامل کی جاتی ہیں جس سے انسان خدا اور انسان سے متعلق حقیقی نظریہ حاصل کرتا ہے۔ کیا ہمیں ایک جسمانی خدا سے اس کی ذاتی رضامندی سے بیماروں کو شفا دینے کی درخواست کرنی چاہیے، یا ہمیں اس لامحدود الہی اصول کو سمجھنا چاہیے جو شفا دیتا ہے
اگر ہم اندھے اعتقاد سے اونچا نہیں اٹھتے تو شفا کی سائنس حاصل نہیں ہوتی، اور فہم کی وجودیت کی جگہ جان کی وجودیت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم الہی سائنس میں صرف تبھی زندگی حاصل کرتے ہیں جب ہم جسمانی فہم سے بلند زندگی گزارتے اور اسے درست کرتے ہیں۔ نیکی یا بدی کے دعووں کے لیے ہمارا متناسب اعتراف ہماری وجودیت کی ہم آہنگی، ہماری صحت، ہماری عمر کی درازی اور ہماری مسیحت کا تعین کرتا ہے۔ جب بیمار یا گناہگار اپنی ضرورت کی اس چیز کے لیے خود کو بیدار محسوس کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ الہی سائنس کے قبول کرنے والے ہوں گے جو روح کی جانب کشش رکھتی ہے اور مادی فہم سے دور ہوتی جاتی ہے، بدن سے خیالات کو ختم کرتی ہے اور فانی عقل کو بیماری یا گناہ کی نسبت کسی بہتر چیز کی فکر کے لیے سر بلند کرتی ہے۔ خدا کا حقیقی تصور زندگی اور محبت کی حقیقی سمجھ عطا کرتا ہے، فتح کی قبر چرا لیتا ہے، تمام گناہوں اور اس فریب نظری کو دور کر دیتا ہے کہ یہاں اور عقلیں بھی موجود ہیں، اور یہ فانیت کو نیست کرتا ہے۔ کرسچن سائنس کے اثرات اس قدر دیکھے نہیں جاتے جتنے کہ یہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ سچائی کی دبی ہوئی ہلکی آواز ہے جو خود سے مخاطب ہے۔ یا تو ہم اس آواز سے دور بھاگ رہے ہیں یا ہم اسے سن رہے ہیں اور اونچے ہو رہے ہیں۔ جان میں لامتناہی وسائل ہیں جن سے انسان کو برکت دینا ہوتی ہے اور خوشی مزید آسانی سے حاصل کی جاتی ہے، اور ہمارے قبضہ میں مزید محفوظ رہے گی اگر جان میں تلاش کی جائے گی۔ صرف بلند لطفی لافانی انسان کے نقوش کو تسلی بخش بنا سکتے ہیں۔ ہم ذاتی فہم کی حدود میں خوشی کو محدود نہیں کر سکتے۔ حواس کوئی حقیقی لطف عطا نہیں کرتے۔ انسانی ہمدردیوں میں اچھائی کو بدی پر اور جانور پر روحانی کو غلبہ پانا چاہیے، وگرنہ خوشی کبھی فتح مند نہیں ہوگی۔ اس آسمانی حالت کا حصول ہماری نسل کو ترقی دے گا، جرم کو تلف کرے گا اور امنگ کو بلند مقاصد عنایت کرے گا۔ گناہ کی ہر وادی سر بلند کی جانی چاہیے اور خود غرضی کا ہر پہاڑ نیچا کرنا چاہیے، تاکہ سائنس میں ہمارے خدا کی راہ ہموار کی جا سکے۔ جان لافانی ہے کیونکہ یہ روح ہے جس میں خود تباہی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔ کیا انسان روحانی طور پر گم ہو چکا ہے؟ جی نہیں، وہ صرف ایک مادی حص کو کھو سکتا ہے۔ سارا گناہ جسمانی ہے، یہ روحانی نہیں ہو سکتا۔ گناہ یہاں یا اس کے بعد اتنے عرصے تک صرف تبھی وجود رکھ سکتا ہے جب عقل کا بھرم مادے میں موجود رہتا ہے۔ جو کھو چکا ہے وہ گناہ کا فہم ہی ہوتا ہے، نہ کہ گناہ آلود روح ہوتی ہے۔ بدی اچھائی کے فہم کے وسیلہ تباہ کی جاتی ہے۔ جب انسانیت اس سائنس کو سمجھتی ہے تو یہ انسان کے لیے زندگی کا قانون بن جائے گی، حتیٰ کہ جان کا بلند قانون جو ہم آہنگی اور لافانیت کے وسیلہ مادی فہم پر غالب آتا ہے۔ جان اور مادہ اپنی متضاد فطرتوں کی ضرورت سے منفرد ہیں۔ بشر وجودیت کی حقیقت سے نا آشنا ہیں کیونکہ مادہ اور فانیت روح کے حقائق کی عکاسی نہیں کرتے۔ اس کے الہی ثبوت کے ساتھ سائنس مادی فہم کے ثبوت کو الٹا دیتی ہے۔ فانیت کی ہر خوبی اور شرط لافانیت میں کھو جاتی، ہڑپ کر لی جاتی ہے۔ فانی انسان اپنی اصلیت میں، وجودیت میں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں لافانی انسان کا مخالف ہے۔ کائنات کو انسان کی مانند اس کے الہی اصول خدا کی طرف سے سائنس کے ذریعے واضح کیا جانا چاہیے تو پھر اسے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جب اسے جسمانی حواس کی بنیاد پر واضح کیا جاتا ہے اور نشوونما، بلوغت اور زوال کے ماتحت ہوتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے تو کائنات انسان کی مانند ایک معمہ بن جاتی ہے اور یہ جاری رکھنا چاہیے۔ انسانی بدن میں نامیاتی اور باضابطہ صحت کے لیے جسے اب بہترین حالت سمجھا جاتا ہے، شاید وہ صحت کے لیے مزید ناگزیر نہ رہے۔ اخلاقی حالتیں ہمیشہ صحت افزا اور ہم آہنگ پائی جاتی ہیں،
نہ نامیاتی غیر فعلی نہ فعلی خدا کے اختیار سے باہر ہے، اور تبدیل شدہ فانی خیال کے لیے انسان فطری اور قدرتی پایا جائے گا، اور اسی لیے وہ اپنی پہلی حالت سے زیادہ اپنے اظہار میں ہم آہنگ ہوگا، وہ حالت جو انسانی عقیدے نے بنائی اور اس کی منظوری دی۔ چونکہ انسانی سوچ شعوری درد اور بے آرامی، خوشی اور غمی، خوف سے امید اور ایمان سے فہم کے ایک مرحلے سے دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے ظاہری اظہار بالآخر انسان پر جان کی حکمرانی ہوگا، نہ کہ مادی فہم کی حکمرانی ہوگا۔ خدا کی حکمرانی کی عکاسی کرتے ہوئے انسان خود پر حکمران ہے۔ صحت سے متعلق ہمارے مادی نظریات کو بے قیمت ثابت کرتے ہوئے جب انسان الہی روح کے ماتحت ہو جاتا ہے تو موت یا گناہ کے اختیار میں نہیں ہو سکتا۔ مسیحیت کا اصول اور ثبوت روحانی فہم کے وسیلہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں یسوع کے اظہاروں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے بیمار کو شفا دینے، بدروحوں کو نکالنے، اور اس موت یعنی جو سب سے پہلا دشمن ہے جسے نیست کیا جائے گا، اسے تباہ کرنے کے وسیلہ مادے اور اس کے نام نہاد قوانین کے لیے اس کی لاپرواہی دکھاتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ جان اور اس کی خصوصیات ہمیشہ کے لیے انسان کے وسیلہ ظاہر کی جاتی رہی ہیں، مالک نے بیمار کو شفا دی، اندھے کو آنکھیں دی، بہرے کو کان دیے، لنگڑے کو پاؤں دیے۔ یوں وہ انسانی خیالوں اور بدنوں پر الہی عقل کے سائنسی عمل کو روشنی میں لایا اور انہیں جان اور نجات کی بہتر سمجھ عطا کی۔ جان یا روح خدا ہے، ناقابل تبدیل اور ابدی، اور انسان جان خدا کے ساتھ وجودیت رکھتا اور اس کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ انسان خدا کی شبیہ ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔